बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। आज फिर वही कर्नल छाया हुआ है जी, जो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दे रहा। आज उसी का जिक्र है। चाहे इसके 2 दिन पहले कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा था कि जुर्रत है सुप्रीडेंट को बुला के कि हम तुम्हें हुक्म दें और तुम इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाओ उनकी। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो झूठ बोल रहे हैं। मैं तो सबसे मुलाकातें करा रहा हूं, इमरान खान साहब की, उनकी जौजा की भी मुलाकातें कर रहा हूं। सर आज भी जुमेरात का दिन था, इमरान खान साहब से उनके सियासी रफाका की मुलाकात नहीं कराई गई, अपोजिशन लीडर की मुलाकात नहीं कराई गई, और केपीके के जो जिम्मेदार हैं जी जुनेद अकबर की मुलाकात नहीं कराई गई। वो क्या कह रहे हैं सर, वो आपको अलहदा से एक रिपोर्ट है। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कोर्ट पैकिंग के नतीजे में जो जज हैं सबके सब चोर स्टाफ लेके आए हैं सर। कितनी बड़ी बात मैं आपसे कर रहा हूं, जब सारे अपना अपना स्टाफ लेके आए, सबके सब चोर हैं, रिश्वतखोर हैं। सर आप मुझे बता दें, जब स्टाफ चोर होगा तो क्या इंसाफ होगा। और ये मैं छोटी नहीं, बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये इंकशाफ कोई और नहीं है, एक जज ने इंकशाफ किया है, उसकी तफसील बताता हूं। इसके अलावा दीगर कुछ खबरें हैं, वो बड़ी अहम है, आपके साथ रखना जरूरी है। आज मरियम नवाज साहबा लाहौर में मेयो अस्पताल के एमएस को उन्होंने फारिग किया। उन्होंने कहा शुक्र करो कि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवा रही। उसकी भी स्टोरी आपको सुनाता हूं, बड़ी मजेदार है। वो मत्थे रंग देंगे वाली वाली सारी स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। कुछ और खबरें बहुत अहम व्लॉग होने जा रहा है, इसको मिस नहीं करना सर, पूरा देखिएगा व्लॉग और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना जी। सबसे पहले जी जरा मैं मरियम नवाज साहबा से बता देता हूं। अद्वियात की किल्लत का मामला था, मेयो अस्पताल में मरियम नवाज साहबा ने दौरा किया हुआ था जी, और वज़ीर आला पंजाब इस दौरे पे थी मेयो अस्पताल में। नाकस कारकर्दगी पर एमएस को हटाने का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। डॉक्टर फैसल मसूद साहब हैं, इनको एमएस का इजाफी चार्ज मिला हुआ था जी, और उन्होंने कहा आप तो इस काबिल ही नहीं है, इनको फौरन नौकरी से फारिग करें जी। और और साथ ही ना शुक्र करें, उन्हें कहा कि मैं आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। सर हकीकत ये है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का नोटिफिकेशन जारी था जी। डॉक्टर फैसल मसूद 12 फरवरी को अपने इस एमएस के ओहदे से मुस्तफी होने का लिख चुके थे। 12 फरवरी, तकरीबन आप कह लें 1 महीना या 26 दिन पहले। तो जी कुछ भी नहीं हुआ। मजे की बात थी, ये अद्वियात की कमी का मामला था। आपके साथ आपका एक अदद वजीर सेहत था, जिसकी जिम्मेदारी थी मरियम नवाज साहबा अपने वजीर सेहत को फारिग करें, फिर इस बेचारे एमएस को फारिग करें जो ब्यूरोक्रेसी के अंडर आता वाता। हमने तो उसे पूछा पुछाया भी कुछ नहीं। वो जो वजीर सेहत है ना, सलमान रफीक साहब, उनसे पूछ परतीब करें, उनसे करें। तो जो आपने बहुत से लोगों के मुंह बंद किए हैं ना वजारतें देखे, उनमें से एक ये भी है, ये फैमिली भी है। उनसे पूछें, ये बेसिकली उनको आपका सस्पेंड करना बनता था। ये साहब तो ऑलरेडी पहले से ही कह चुके थे भाई मुझसे इजाफी चार्ज ले लें, इनसे क्या लेके किया आपने। बहरहाल ये हुआ। अब आऊं जरा मैं उन एक दो और खबरों की तरफ। आज जुनेद अकबर, उमर अयूब साहब ना इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गए हैं। तो जुनेद अकबर साहब कहते हैं आज मैं छठी सातवीं दफा आया हूं मुलाकात के लिए, और मुझसे इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करने दी गई। अदालती फैसलों की मुसलसल तौहीन की जा रही, क्योंकि अभी सुप्रीम जेल ने 2 दिन पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा था कि जनाब हम तो आपकी बात मान रहे हैं, कि इनकी जरूरत है, वकील को कहा सलमान साहब को, फैसल चौधरी को, कि इनकी जरूरत है कि हमारी बात ना माने सुप्रीम। तो अदालती फैसलों की सर तौहीन की जाए। उन्हें कैसे हथकंडों से हम घबराते नहीं है। एक जनरेशन का लीडर था, उन्हें का जुल्फकार अली भुट्टो सिर्फ एक जनरेशन का लीडर था, और आज तक उसको कोई नहीं भुला सका, आज तक कोई नहीं भुला सका। लेकिन बानी पीटीआई 3 जनरेशन का लीडर है, कैसे खत्म कर सकते हैं। रियासत ने हमारे कारकुनों को 7-7, 8-8 एफआईआर में डाला है। हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं, लेकिन सब कुछ आइन की हदूद में रहना पड़ेगा। अगर इदारों ने किसी नए मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की तो अवाम की हिमायत हासिल नहीं होगी। ये उन्होंने अडियाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए बताया। इससे पहले कि मैं उमर यूब साहब की भी गुफ्तगू आपको बताऊं, लेकिन मैंने और गुफ्तगू भी इनकी आपको बतानी है। उस गुफ्तगू में क्या कहते हैं जुनेद अकबर साहब। जुनेद अकबर साहब कहते हैं मैंने कभी नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारे राब्ते नहीं है। राब्ते होते हैं, बिलवास्ता और बिला वास्ता होते हैं। इदारों से राब्तों पर हमें कोई शर्म नहीं, क्योंकि हमारे अपने इदारे हैं। बात यह है कि अवाम और इदारों के माबैन फासले नहीं बढ़ने चाहिए। हम किसी के साथ नहीं टकराए, हमारे साथ आके लोग टकराए। हमने तो किसी को कुछ भी नहीं कहा था। हमारी सियासी सरगर्मियां नहीं करने जा रही, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे।
میں یہ نہیں کہوں گا کہ کے پی میں امن و امان کی صورتحال پر صوبائی حکومت ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 16 انٹیلیجنس ادارے ہیں پاکستان میں اور اربوں کا بجٹ ہم انہیں دیتے ہیں۔ بارڈر پر دہشت گردی روکنا کسی کی ذمہ داری نہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ کے پی میں حالات افغان پالیسی اور خارجہ پالیسی کی وجہ سے خراب ہیں۔ میں تیار بیٹھا ہوں، جب بانی پی ٹی آئی مجھے حکم دیں گے ہم احتجاج کے لیے باہر نکلیں گے، میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں خود سے احتجاج کے لیے باہر نکلوں۔ یہ کہا جنید اکبر صاحب نے۔ اور عمر ایوب صاحب تو بہت نیکسٹ میں نے کہا وہ کرنل صاحب پھر آج آ گئے نا، ان کرنل صاحب کا پھر آج ذکر آ گیا۔ عمر ایوب صاحب نے کیا کہا؟ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ملاقات کے لیے آیا تھا مجھ سمیت پی ٹی آئی کا وقت، ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ پچھلے ہفتے بھی ہم ملاقات کے لیے آئے تھے لیکن ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ سپرنٹ جیل نے عدالت میں لکھ کر دیا کہ ملاقاتیں کروائی جائیں گی۔ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ جیل میں بیٹھا کرنل ملاقاتوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہمارے ایم این اے اون عباس پبی کو بھی اٹھایا گیا۔ ہم نے چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ ملاقات میں یہی مسائل رکھے تھے۔ بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا وہاں اس وقت ریڈ زون تک رہ گئی ہے حکومت کی ریٹ، 8 اضلاع میں حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ملک میں آئین نہ قانون ہے، ملک میں افراط زر بڑھ رہا ہے۔ یہ لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، 20 لاکھ، 27 ارب ڈالر پاکستان سے باہر جا چکا ہے، اور یہ لوگ صرف 1.5 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ بہرحال آج عمر ایوب صاحب بھی بہت غصے میں تھے، اور عدالت کی ریٹ ویٹ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایسی ہے نہیں جس کی بنا پر ہم کہہ سکیں کہ ہاں کسی قسم کی کوئی کامیابی ادھر مل رہی ہو، ایسا ہے۔ اب آؤں ذرا میں سپریم کورٹ کے حوالے سے، تو ارشد شریف قتل کیس کی کل سماعت ہے سر، یہ بڑی بات ہے۔ ارشد بھائی کی شہادت کی سماعت ہے اور یہ آئینی بینچ ہی کرے گا جی، شہادت کی سماعت آئینی بینچ کرے گا، کیونکہ فیصلہ زبردست قسم کا لینا ہے تو اس لیے آئینی بینچ کرے گا نا۔ جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہ 5 رکنی بینچ ہے، جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر بینچ میں شامل ہوں گے، نعیم اختر افغان، جسٹس حسن رضوی، جسٹس شاہد بلال بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ تو کل دیکھتے ہیں کتنی لمبی تاریخ دی جاتی ہے، انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے، ایک لمبی تاریخ ہوگی جس کا مجھے اندازہ ہے، اس کے حساب سے بات آگے چلے گی۔ ہاں ادھر ایک اور چیز بہت زیادہ عام تھی جو میں نے آپ کے ساتھ بتائی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بڑی زبردست قسم کی خبر باہر نکلی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد میں جو ابھی کورٹ پیکنگ کے نتیجے میں جو ججز ٹرانسفر ہو کے آئے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ ججز اپنے ساتھ جہیز میں کچھ سٹاف بھی لے کے آئے ہیں۔ جس طرح وکیلوں کے نہیں سٹاف ہوتے، منچی چنچی، خوف زدہ ہو جاتا ہے انسان ان کے پاس جاتا ہے نا، وہ ایک دیہڑی مانگ رہا ہے، دوسرا دیہڑی مانگ رہا ہے، سر میں بات کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ اس طرح وکیلوں کی ججز کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، اس طرح سٹاف بہت میٹر کرتا ہے۔ میرا بہت پہلے ایک کالم بھی میں نے اخبار میں چھاپا تھا کہ مجھے جج کے سامنے بیٹھ کے منشی کہہ رہا ہے، جج کہہ رہا ہے کہ آپ نے میری پوزیشن تو مجھے پہنچا دی، ذرا یہ جو میرا سٹاف ہے نا ذرا ان کا بھی خیال رکھیے گا، پھر آپ کا بندہ باہر آ سکتا ہے۔ یہ میں کسی دوست کے حوالے سے گیا تھا تو مجھے یہ بات سننے کو ملی تھی، تو آج وہی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ ججز تبادلے کے بعد ٹرانسفر ہو کر ساتھ آنے والے سٹاف نے، جتنے بھی آپ کو پتا ہے ڈوگر صاحب کا سٹاف آیا ہے، آپ کو پتا ہے کراچی سے سندھ ہائی کورٹ سے سٹاف آیا، پشاور ہائی کورٹ سے سٹاف آیا، بلوچستان سے سٹاف آیا، وہ سارے ادھر آ کے لگے نا، وہ سب کے سب چور ہیں، رشوت خور ہیں۔ سنیں کس طریقے سے جیل تبادلے کے بعد ٹرانسفر ہو کر ساتھ آنے والے سٹاف کی سائلین سے رشوت وصولی کی شکایات سامنے آئی ہیں جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے سیکرٹری نے شکایت کے ازالے اور انکوائری کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار کی ہدایت پر ان کے سیکرٹری نے رجسٹرار کو خط لکھا ہے۔ جسٹس بابر ستار کی ہدایت پر خط کی نقول تمام ججز کے سیکرٹریز کو بھی ارسال کر دی گئی ہے، جس میں لکھا گیا کہ میرے علم میں لایا گیا کہ کورٹ کا سٹاف ریلیف لینے والے سائلین، جج صاحب تھرڈے نے اسی فیصلہ کرا دیں گے جی ہاں، ریلیف لینے والے سائرین اور وکلا کا پیچھا کر کے رقم کا مطالبہ کرتے، سر ہم جج کا سٹاف ہے، کیا ہو گیا، پیسے دیں، فیصلہ آپ کے حق میں، یہ والی پوزیشن ہوتی ہے۔ یہ میں حقیقت یہ ہے، باقی کو مانے یا نہ مانے۔ اچھا مطالبہ کرتا ہے جی، سائلین اور وکلا کا پیچھا کر کے رقم کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ رومز اور کوریڈورز کی ویڈیوز بھی مانیٹرنگ ہوتی ہیں، ان ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ رجسٹرار آفس گزشتہ 2 ہفتے کی فوٹیج نکال کر دیکھ سکتا ہے کہ سٹاف مطالبہ کر کے رقم لے رہا ہے۔ یہ خط میں لکھا ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے، اپنے سیکرٹری سے لکھوا ہے رجسٹرار کو کہ فوٹیج تک میں دیکھ لیں، جو نئے بائے جج آئے نا ان کا سٹاف پیسے مانگتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تباہ کن پریکٹس نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ ملازم کا ریلیف حاصل کرنے والے کسی سائل یا وکیل سے رقم کا مطالبہ کرنا مس کانڈکٹ ہے۔ ہائی کورٹ کے مستقل ملازمین اپنی سروسز کے عوض تنخواہیں مراد وصول کرتے ہیں۔ تمام عدالتیں بشمول ہائی کورٹ شہریوں کی خدمت انصاف کی فراہمی کے لیے بنائی گئی ہے۔ عدالتوں ان کے سٹاف کو اپنی ذمہ داریاں بہترین انداز میں پوری کرنی چاہیے، یہ لکھا ہے سر۔ اس وقت رقم دینا انصاف کی فراہمی کے بدلے میں رینٹ لینے کے مترادف ہے۔ بہت سخت الفاظ ہے سر، جن ہائی کورٹ میں اس پریکٹس کو تباہ کن تصور کرتے ہوئے بھی برداشت کیا جاتا ہے، ان کا کلچر کا حصہ بن چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسی کوئی پریکٹس موجود نہیں تھی، یعنی اب یہ گندے سٹاف والے آئے
تو اب یہ پریکٹس شروع ہو چکی ہے. اچھا جی، رقم کا مطالبہ کرنے کی اس برائی کو لازمی طور پر جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. سر بڑی پوری لمبی تفصیل ہے. انکوائری کر کے برائی کو جڑ سے اکھاڑا جائے. سر آپ یہ چیک کر لیں. A man is known by the company he keeps. اسٹاف سائلین سے، وکلا سے پیسے جاڑ رہا ہے کہ فیصلہ ہم کرا دیں گے. یہی کہنا، اور کیا کرنا ہے کہ ہم آپ کو پپی دے دیں گے فیصلے کرانے ہیں. یہ پوری انکوائری بیٹھتی ہے سر. کاش پاکستان میں ایسی باڈی ہو. اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کدھر چلے گئے آپ؟ یہ دیکھنا تھا آپ نے. سارے یار ادھر کیسا ہوگا یہ کام؟ ہے نا مزے کی بات. کیسے ہوگا یہ کام؟ ہم ان معاملات کے اندر پھنس چکے ہیں. وہ نکلیں گے کیسے سر جی؟